اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ ولایت، شیعہ شناسی میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں ابھی؟ سند، نص سے امامت کی نص کیا ہے؟ تو سب سے پہلی جو حدیث ہم نے لی تھی وہ کون سی آیت تھی؟ اس سے پہلے ایک حدیث تو پڑھی ہے ہم نے، نہیں یہی پڑھی تھی، آیہ ولایت ہی پڑھی ہے ہم نے، صحیح ہے، آیہ ولایت ہم پڑھ چکے ہیں، صحیح ہے، نص سے امامت میں۔ آج جو دوسری آیت ہے وہ آیہ بلغ، صحیح ہے، جو مشہور ترین آیت کہ جس کو ہم اکثر جب غدیر بیان کرتے ہیں تو اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی 67 نمبر کی آیت ہے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ ہے آیہ بلغ۔ شیعہ و سنی دونوں طریق سے کثیر احادیث نقل ہوئی ہیں جو اس حدیث کی حقیقت کو بیان کرتی ہیں کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و امامت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الہی پیغام غدیر میں لوگوں تک پہنچایا۔ شیعوں کے نزدیک یہ بات مسلم اور قطعی ہے، صحیح ہے، قطعی یعنی یقینی ہے۔ اسی طرح سے علماء اہل سنت نے آیت کے نزول کو ولایت علی علیہ السلام کے متعلق تسلیم کیا ہے، اگرچہ وہ ولایت کے معنی کے سلسلے میں شیعوں کے ہم عقیدہ نہیں ہیں، صحیح ہے۔ علامہ امینی نے تقریباً 30 بزرگ علماء اہل سنت کے اسماء تحریر کیے ہیں جنہوں نے اس آیت کے نزول کو ولایت علی علیہ السلام اور غدیر خم سے متعلق مانا ہے۔ کتنے علماء؟ 30، صحیح ہے، کہ جنہوں نے آیہ بلغ کو کیا کہا ہے کہ مولا کائنات کی ولایت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ شان نزول کیا حدیث سے قطع نظر، آیت کے صدر و ذیل اور الفاظ پر توجہ بھی آیت کے مطلب و معنی کو واضح کر دیتی ہے۔ صدر سمجھتے ہیں کس کیا ہوتا ہے؟ صدر و ذیل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی شروعاتی حصہ اور آخری حصہ۔ شروعاتی حصہ کیا تھا مولانا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ آخر کا حصہ کیا ہے مولانا؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ کیوں کہہ رہا ہے اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، لوگوں سے محفوظ رکھے گا؟ صحیح ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی اہم کام ہے جس کے بارے میں خداوند عالم جس کو پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو صدر و ذیل اور الفاظ پر توجہ بھی آیت کے مطلب و معنی کو واضح کر دیتی ہے، اس لیے کہ آیت کے ابتدائی حصے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی جانب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ خدا کی جانب سے جو پیغام ان پر نازل ہو چکا ہے وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیں، اور یہ پیغام اتنا اہم ہے کہ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا گیا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہیں دیا گیا۔ دوسری جانب دیکھیں، واللہ یعصمک من الناس، یہ بتا رہا ہے کہ اس حکم الہی کے ابلاغ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی اور خوف محسوس ہو رہا تھا، اور خدا نے انہیں اطمینان دلایا اور حفاظت کا وعدہ کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو کیا کرے گا؟ بچائے گا۔ واضح سی بات ہے کہ حکم الہی کے ابلاغ اور اجراء میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنی جان کے لیے نہیں ڈرتے تھے۔ کبھی ایسا موقع آیا کہ رسول خدا نے پہنچانے سے، مثلا سورہ برات کو دیکھ لیجئے، کفار میں بھیجا کہ نہیں بھیجا مولا کائنات کو؟ تب تو رسول کو خوف آیا نہیں۔ تو آیہ بلغ کو پہنچانے میں وہ کون سا اہم پیغام ہے جس کو پہنچانے میں رسول خوف کھا رہے ہیں؟ کہہ رہے کبھی اپنی جان کے لیے نہیں ڈرتے تھے، انہیں اپنی موت و حیات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لہذا ان کی تمام پریشانی دین و شریعت سے متعلق تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حکم الہی کے ابلاغ سے لوگ
دین کے بارے میں ہی شک میں مبتلا ہو جائے۔ اس بات کا حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و امامت سے براہ راست تعلق ہے، اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ عہد جاہلیت میں رائج عربوں کے قبائل و رسوم و عقائد کی بنا پر کفار اور موقع کے متلاشی افراد کے لیے غنیمت موقع تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اقدام کو بھی انہی جاہلی عقائد و رسوم کے مطابق قرار دیں کہ ان کے داماد تھے اس لیے بنا دیا، ان کے بھائی تھے اس لیے بنا دیا، اور نتیجے میں اسلام کی حقانیت ہی خطرے میں پڑ جائے کہ جاہلیت کے رسوم و عقائد کا خاتمہ اسلام کا نعرہ تھا، اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود انہی رسوم کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ہم آپ کو ایسی تہمت سے محفوظ رکھیں گے اور دین اسلام کو اس جہت سے کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ تو عہد جاہلیت کی جو رسومات تھی رسول نے ان کے خلاف قیام کیا تھا۔ اپنے داماد کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو آگے بڑھانے کی رسم تھی کہ نہیں تھی؟ پہلے تھی۔ تو رسول کو یہی خوف تھا کہ اگر میں علی کو بناؤں گا، علی کا اعلان کروں گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بات کو بھی لوگ اسی جاہلیت کے رسوم پر حمل کریں اور ہم پر اعتراض کریں کہ آپ تو ان کے خلاف لڑتے تھے اور آپ نے وہی کام انجام دیا۔ تو خدا نے انہیں تسلی دی کہ آپ ایسی تہمت سے کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے۔ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ حدیث یوم الدار، حدیث یوم الدار کس کو کہتے ہیں؟ گزر چکی ہے ہمارے پاس، یاد آ رہا ہے کون سی؟ جو اس کے ذیل میں آئی تھی وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یاد آیا؟ دیکھیے حدیث دعوت ذوالعشیرہ میں، دعوت ذوالعشیرہ میں جو جی نازل جی ہوئی جی دعوت ذوالعشیرہ میں جو پوری روایت ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث دار۔ پیچھے گزری ہے بیٹا، اس کا امتحان بھی دیا ہے، آگے بھی ہے۔ ہاں چلیے دیکھیے، یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، پیچھے گزرا تھا کسی موقع پہ، تو یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ حدیث یوم الدار، حدیث منزلت اور شیعی عقائد۔ حدیث منزلت یاد آ رہی ہے؟ یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یہ حدیث منزلت۔ اور شیعہ عقائد کے مطابق دیگر احادیث میں حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و امامت پہلے ہی بیان ہو چکی تھی، اور غدیر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے جو پیش کر رہے تھے وہ ایسے احکام و معارف تھے جو خدا کی جانب سے نازل ہوئے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی امامت سے متعلق حکم تو پہلے ہی نازل ہو چکا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ابلاغ بھی کر چکے تھے۔ اس طرح تبلیغ کا حضرت علی کی امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ بھائی حدیث غدیر کب ہے؟ آئے بلغ کب آئی ہے؟ رسول کے آخری ایام میں۔ اور حدیث یوم الدار کب آئی ہے؟ رسول کی نبوت کے ابتدائی دور میں، ابتدا جب ہو رہی ہے۔ حدیث منزلت بھی ان کے نبوت میں آ گئی۔ سب یہ غدیر سے پہلے ہے یا نہیں ہے؟ اور اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ غدیر کے میدان میں آئے بلغ کے ذیل میں رسول اسلام کے احکام و معارف تعلیم فرما رہے تھے، اور جہاں تک وصایت اور ولایت کا سوال ہے اس کا اعلان تو آپ پہلے کر چکے تھے، تو غدیر کی پھر کیا ضرورت؟ سمجھ میں آیا اعتراض؟ جواب دیکھیے اس کا جواب یہ ہے
کہ مذکورہ اعتراض اور آئے بلغ میں کوئی منافات نہیں ہے، اس لیے کہ آئے بلغ سے مراد خصوصی ابلاغ ہے، یعنی خاص حالات اور ہزاروں کے مجمع میں جب ہر سمت کے مسلمان خانہ خدا کی زیارت سے واپس آ رہے ہیں۔ پیغمبر کا آخری سفر حج، صحیح ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری سال، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس طرح سے علیہ السلام کی امامت کا ابلاغ و اعلان کریں، اس خاص انداز سے ابلاغ و اعلان و عام حالات میں محدود افراد کے سامنے ہونے والے سابقہ ابلاغ و اعلان کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے۔ کہا وہ اعلانات تھے، لیکن یوم الدار میں کتنے لوگ تھے؟ گھر ہی کے افراد تھے نا، 40 لوگ، صحیح۔ حدیث منزلت میں جتنے لوگوں کے بیچ میں بیان کیا ہوا حدیث منزلت، لیکن جو اتنا بڑا مجمع تھا کہ جو رسول کے آخری حج کو دیکھتے ہوئے، صحیح، کثرت سے لوگ آئے تھے، جوگ در جوگ، نہ جانے کہاں کہاں سے، کہ اب رسول حج کر رہے ہیں تو رسول کے ساتھ حج کرنے کا انہیں شرف حاصل ہو جائے، وہ کہہ سکے کہ ہاں ہم نے رسول کے ساتھ حج کیا ہے، جس وجہ سے کثرت تھی۔ تو جو اعلان مخصوص افراد میں ہوا تھا، اس اعلان کو علی اعلان کرنا، اس میں کوئی منافات نظر آتی ہے کہ اس اعلان کا کیا ہے، یہ کاٹ ہے؟ نہیں، وہ محدود لوگوں میں اعلان کیا گیا تھا، یہ ہزاروں کے مجمع میں یا لاکھوں کے مجمع میں اعلان کیا جا رہا ہے۔ اب ایک نئی آیت آیا اکمال دین، اکمال دین کون سی ہے؟ یہ بھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا خلاصہ کیا ہوگا مولانا آیا بلغ پہ؟ آیا بلغ کا خلاصہ کیا ہوگا کہ الغدیر میں دیکھیے 30 لوگوں نے، 30 نام اہل سنت کے ایسے ہیں جنہوں نے یہ بات مانی ہے، تسلیم کی ہے کہ یہ آیت ولایت مولائے کائنات کے سلسلے میں ہے۔ پھر شان نزول میں حدیث کا صدر اور ذیل اور الفاظ پہ توجہ کیا جائے گا، تو اس سے سمجھ میں آئے گا کہ کوئی اہم ذمہ داری ہے جو رسول تک پہلے پہنچا دی گئی تھی، صحیح ہے، اسی لیے وہ چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کام انجام نہیں دیا تو ایسا ہے گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا ہے۔ تو اور پھر رسول کو ایک خطرہ لاحق تھا، کیونکہ عرب میں یا آج ہمارے سماج میں بھی اپنے بیٹے کو، اپنے داماد کو، اپنے بھائی کو آگے بڑھانے کا کیا ہے، ایک رسم ہے کہ آگے کس کو دیں، عہدہ کس کو دیا جائے، اسے دیا جائے۔ کہا اسی طرح سے اگر رسول مولائے کائنات جو ان کے داماد اور بھائی ہیں اگر مناتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جن رسوم کے خلاف رسول نے قیام کیا انہی رسوم پر پھر خود رسول اسلام عمل پیرا ہو جائیں، صحیح۔ تو اس ڈر سے خداوند عالم نے انہیں محفوظ کیا، کیا کہہ کے، واللہ یعصمک من الناس، صحیح ہے۔ اور دوسرا اعتراض اس پر کیا تھا؟ ایک دوسرا اعتراض تھا کہ حدیث یوم الدار اور حدیث منزلت کے ذریعے ولایت مولائے کائنات تو پہلے ہی پہنچا چکے تھے، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ کہا جو آئے بلغ میں ہے وہ اہم پیغامات تھے جو رسول کو پہنچانے کا حکم دیا جا رہا ہے، نہ کہ ولایت علی، وہ کام تو پہلے ہی کر چکے، یعنی ذو العشیرہ کے دن کر چکے، حدیث منزلت میں کر چکے۔ تو اعتراض کیا دیں گے، اس کا جواب کیا دیں گے؟ کہا ان دونوں میں منافات نہیں ہے، ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ وہ رسول کا ابتدائی دور ہے رسالت کا، اور یہ کون سا دور ہے؟ آخری دور ہے۔ وہ مخصوص لوگوں میں بیان کیا گیا ہے، یہ ہزاروں کے لاکھوں کے مجمع میں بیان کر رہے ہیں، تو اس میں کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔